حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عابد کی عبادت اور اس کی مشقت اور اس کی تکلیفوں کا ذکر کیا گیا، اور بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے ساری رات عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، سارے معاملات کرتا ہے، اور اس میں بہت بڑی مشقت اور کوشش بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے عبادت صرف مخصوص کرتا ہے، صرف فرائض ہی ادا کرتا ہے، باقی چلے اور تسبیحوں پہ اتنی زور نہیں دیتا، لیکن وہ پرہیزگار بڑا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تقوی والا آدمی عبادت کرنے والے سے افضل۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے ہیں حرام چیزوں سے بچنا، محرمات سے بچنا، ہر وہ چیز جس سے رب نے منع کیا ہے، رب کے رسول نے منع کیا، اس سے رک جانا، یہ تقوی۔ اگر ایک آدمی عبادت کرتا ہو، فرائض بھی ادا کرتا ہے، نفل کی کثرت کرتا ہے، تسبیحیں بھی پڑھتا ہے، چلے بھی لگاتا ہے، بڑا عبادت کا، لیکن وہ آدمی پرہیز نہیں کرتا، کسی کے حق کھانے سے باز نہیں آتا، حرام کھانے سے باز نہیں آتا، شک و شبہات کے کاموں میں پڑا رہتا ہے، جرائم پیشہ عادتیں اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کی عبادت اس کو افضل نہیں بنا سکتی۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو صرف فرض ادا کرتا ہے، نفل کے چکر میں نہیں پڑتا، زیادہ چلے نہیں لگاتا، باقی وظائف اتنا نہیں کرتا، اللہ کے صحیح فرائض ادا کرتا ہے پر حرام سے بچتا ہے، کسی کا حق نہیں کھاتا، حق اپنا کھاتا، کسی کی زمینوں پہ قبضے نہیں کرتا، کسی کی جائیداد پہ قبضے نہیں کرتا، کسی کی عزت کو نہیں دیکھتا، اور کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرتا، ہمسایوں کے حقوق غصب نہیں کرتا، شرعی طور پہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہیں کرتا، یہ معاملات حرام کے معاملات، شبہات کے معاملات نہیں کرتا، چیزیں مکس کر کے نہیں بیچتا، جھوٹ بول کے سوداگری نہیں کرتا، تجارت نہیں کرتا، اگر ان حرام چیزوں سے بچتا رہتا ہے، صرف فرض پڑتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ زیادہ افضل اور اعلیٰ۔ بلکہ صوفیہ نے یہاں تک لکھا ہے وظائف کرنے سے پہلے انسان کو پرہیز کرنا لا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ تسبیحیں بڑی پڑھتے ہیں لیکن 2 نمبری بھی نہیں، اس کا مطلب کیا ہو؟ مثلا ایک آدمی 2 نمبری کا کاروبار کرتا ہو، رمضان شریف آ رہا ہے، آپ ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، اور دیکھ لینا، کھجورے بیچنے والے کیا کرتے ہیں؟ شیرہ بنا کر کھجوریں اس میں بھگو کر وزن بڑھا کر بیچ دیتے ہیں، رمضان شریف کے بعد عمرے پہ چلے گئے، کیا بات! سود کا کاروبار کر کے مال کما کے آدمی ہر سال 2 عمرے کر کے آئے تو کیا ہی بات! اگر آدمی دکاندار ہے اور تاجر ہے اور تجارت میں 2 نمبری کرتا ہے، 1 نمبر کوالٹی کے چاول بھی لے آتا ہے اور 5 نمبر بھی لے آتا ہے، اور ان کو مکس کر کے وہ بیچتا ہے، 1 نمبر بنا کے بیچتا ہے، اور وہ سال کے بعد عمرے کرنے چلا جاتا ہے، تو کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا کعبے میں جانا کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کا خون پیا، اس کو عمرہ کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس لیے کہ اس کے مال میں حرام۔ تو لہذا پہلے حرام سے بچنا ضروری ہے، معاملات کرنے اچھے ضروری ہے، اس کے بعد آپ عمرے پہ جائیں یا نہ جائیں، خدا کو اتنی ضرورت نہیں ہے، ہمارے عمروں کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے چکر لگانے کی خدا کو ضرورت نہیں ہے، خدا نے عمرہ ہمارے گھر میں رکھا ہے، بوڑھے ماں باپ کا چہرہ دیکھو، محبت و ادب سے دیکھو، اور اب حج عمرے کا ثواب عطا کر دے، وہ ثواب ہی دینا ہے نا، اور ہم نے ثواب لینا ہے، ہم کعبے میں جائیں پھر بھی 1 عمرے کا ثواب اس نے دینا ہے، ہم ہر بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں تو اس نے عمرے کا ثواب دیتا ہے، بلکہ اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، وہ رد ہو سکتا ہے، یہ رد بھی نہیں ہوتا۔ ہم حج عمرہ کرنے جاتے ہیں جنت کمانے کے لیے،
ہو سکتا ہے وہ جنت نہ ملے. جنت رب نے گھر میں رکھی ہے، اس کا مطلب ہے اس کو دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتا یہ تو آ جا تو پھر میں دوں گا، نہیں، وہ کہتا تو لینے والا ہو میں یہاں دیتا ہوں، تو لے تو صحیح نا. اس لیے اگر حرام کاموں سے ہم نہیں بچتے، تقوی اختیار نہیں کرتے، پرہیز نہیں کرتے، لوگوں کے حقوق سے ہم باز نہیں آتے، تو یاد رکھ لیں ہمیں تسبیحاں نہیں بچائیں گے، چلے نہیں بچائیں گے، بڑے بڑے لمبے دیکھ کر نہیں بچائیں گے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، پھر رب کے فرائض ادا کرنے چاہیے، رب راضی. علماء نے تقوی کی 3 قسمیں لکھی. ایک ہے عوام الناس کا تقوی. عوام کا تقوی ہوتا ہے جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہر اس محرم چیز سے بچانا اپنے آپ کو، یہ تقوی عوام ہے. اور ایک جو ہے تقوی وہ خاصوں کا ہوتا ہے. خاصوں کا یہ ہوتا ہے شبہات کی چیزوں سے بھی بچنا ہے. حرام نہیں ہے لیکن شبہ ہے یار ہو سکتا ہے حرام ہو، ان چیزوں سے بھی بچنا، یہ خاصوں کا تقوی ہے. ایک ہوتا ہے خاص الخاص کا تقوی. خاص الخاص کا تقوی یہ ہوتا ہے کہ حلال چیز بھی صرف گھر میں اتنی ہی رکھنی ہے جتنی وقت پاس کرنا ہے، باقی سب کچھ تقسیم کر دینا. یہ خاص الخاص کا تقوی، یہ انبیاء کا تقوی. حدیث ہم نے کچھ دن پہلے پڑھی تھی. سرکار دو علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے آئے، تکبیر ہو گئی، بالکل اقامت ہو گئی، جماعت کھڑی ہونے والے تھی، صرف تکبیر تحریمہ کہنی تھی. سرکار نے مصلی چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا صحابہ تم ٹھہرو، میں گھر سے ہو کے آیا. گھر سے ہو کے واپس صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہے، اقامت ہو گئی، تکبیر ہو گئی، اب جماعت کھڑی ہو گئی، صحابہ سارے کھڑے ہیں، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، آپ گھر چلے گئے واپس ہے. سرکار نے فرمایا میرے گھر میں ایک بکرا آیا تھا اور ہم نے اس کو ذبح کیا، تقسیم کیا، اور اس کا ایک پایا اور اس کی ایک دستی میرے گھر میں باقی تھی. میں جب نماز پڑھانے آیا تو میں نے دیکھا وہ گھر میں رکھی تھی. میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو رات پڑ جائے وہ دستی میرے گھر میں نہ رہے. آپ گھر گئے، جناب عائشہ صدیقہ سے فرمایا یہ دستی کسی غریب کے سپرد کرو، میرے گھر سے نکال دو، اس کے بعد میں نماز پڑھاتا ہوں. یہ خاص الخاص کا تقویٰ. ضرورت سے زیادہ وہ چیز گھر میں بھی نہیں رکھتے. یہ تو چند دن ہم نے پہلے پڑھا، سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین تھے، ایک سوٹ تھا کپڑوں، صرف ایک سوٹ. ہماری لائنیں لگی ہوئی ہیں. فاروق صدیق اکبر کا جب جنازہ اٹھا کفن نہیں تھا، کفن کا کپڑا نہیں تھا. امیر المومنین تھے، خلیفۃ الرسول تھے، وہ زیادہ چیز رکھتے ہی نہیں تھے. وہی ان کے تن کا لباس اتار کر اس کو دھو کر دوبارہ ان کو کفن دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے آفر کی تھی، فرمایا میرے پیغمبر آپ کو کیا چاہیے؟ دنیا کا مال چاہیے، سلطنت چاہیے، جائیداد چاہیے یا علم چاہیے؟ کیا چاہیے؟ اللہ کے پیغمبر نے علم طلب کیا، مولا مجھے علم عطا کر. جب اللہ نے ان کو علم عطا کر دیا، علم کی بدولت سلطنت بھی مل گئی، سارے زمانے کی بادشاہت بھی مل گئی، عزت بھی مل، سب کچھ اللہ پاک نے سب کو دے دیا، علم کی برکت سے دے دیا. سرکار دو علیہ وسلم جب شب معراج پہ گئے تھے، اللہ پاک نے ان سے جو راز و نیاز کی باتیں کی تھی. ایک دن آپ گھر میں تشریف فرما اور سیدہ عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی تھی. سرکار کو کہ رحمت کو جوش آ گیا، فرمایا عائشہ مانگو، کیا مانگنا ہے؟ وہ بھی تو ام المومنین تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کچھ مجھے دینا چاہتے ہیں تو مجھے تھوڑی سی فرصت بھی دے، موقع بھی دے، میں باب صدیق اکبر سے مشورہ نہ کر لوں؟ سرکار نے فرمایا جاؤ مشورہ کر. جناب عائشہ صدیقہ باب جان کے گھر چلی گئی، جا کے کہتی ہیں آج دریائے رحمت جوش میں میرے مصطفیٰ نے کھلی آفر کیا ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، میں محمد دینے کے لیے تیار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بتائیں میں کیا مانگوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ ایسا کریں، آپ جا کے مانگے کہ جو شب معراج رب سے جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا، ان میں سے ایک بات واپس آ گئی. سرکار نے فرمایا مشورہ ہو گیا؟ جی مشورہ ہو گیا. کیا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ان رازوں میں سے ایک راز بتا دیں.
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کے مسکرا پڑے۔ شارح نے لکھا ہے ممکن ہے سرکار اس لیے بھی مسکرائے ہوں کہ صدیق اکبر نے کیا طلب کیا، انہیں مال نہیں طلب کیا، انہیں علم ہی طلب کیا۔ وہ جو رب نے آپ کو خاص عطائیں کی تو ان میں سے علم کا ایک حصہ تھا، ایک بات یہ تھا، یا یہ تھا سرکار دو علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھا کہ یہ تو راز کی باتیں تھی، اب تو نے مانگی راز لیا، اب بتاتا ہوں تو راز اوپن ہوتا ہے، نہیں بتاتا تو وعدہ خلافی ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا صاحب میں نے وعدہ کیا ہے تو میں بتا ہی دیتا۔ لیکن صدیق اکبر نے وعدہ بھی کر کے بھیجا تھا، فرمایا بیٹا جب راز مل جائے نا مجھے بھی ضرور بتانا۔ اب راز کھلنے لگا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا بیٹا فرمایا ام المومنین باس اللہ نے جو مجھے راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک راز کی بات یہ ہے میرا کوئی امتی کا مرد ہو یا عورت کسی آدمی کا دل رکھ لے تو میں خدا اس کو بغیر حساب کے معاف کروں۔ کوئی کسی کا دل جوڑ لے تو میں اپنی رحمت پہ واجب کرتا ہوں کہ میں اس کو معاف کروں۔ حضرت عائشہ صدیقہ خوش ہو گئی، انہوں نے کہا آج تو بخشش کا بہانہ ہاتھ مل گئی۔ کیوں؟ 100 آدمی آتا ہے روزانہ دکھڑے سناتا ہے، رسول اللہ کے گھر میں لوگ دکھ سنانے بڑے آتے تھے، انہوں نے سوچا کوئی دکھ سنانے آئے گا اس کا دل رکھ لوں گی، کسی کو اچھا مشورہ دے دوں گی، کسی کی خیر خواہی کر دوں گی، کوئی غریب آئے گا خدمت کر دوں گی، وہ کسی کا دل رکھ دیا گیا تو میری بخشش کا بہانہ بن گیا۔ بڑی خوش ہوئی، چلی گئی۔ جب صدیق اکبر کے پاس گئی نا کہ اب وعدہ پورا کر کے آؤں بابا جان کو بتا کے آؤں، گئے تو جب یہ بات بتائی تو صدیق اکبر رو پڑے۔ عائشہ صدیقہ حیران ہو گئی، بابا جان رو، اتنے بڑے راز کی بات ہمارے پاس آ گئی، بخشش کا بہانہ مل گیا، آپ روتے ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ بیٹا آپ کو پتا ہے آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا تو دیکھا ہی۔ اگر کوئی آدمی کسی کا دل رکھے، ٹوٹا دل جوڑ دے تو رب معاف کر دے گا، اس کا دوسرا رخ بھی دیکھ، اگر کوئی کسی کا دل توڑ دے تو اس کا حال کیا؟ وہ تو مارا گیا۔ میں کسی کا دل توڑ بھی تو انسان سکتا ہے نا، اس کی تو بخشش ختم ہو گئی تو جہنم میں ہو جا۔ اتنی بڑی فکر کی بات ان لوگوں تو میں جو بات بتانا چاہتا تھا وہ یہ، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے آفر کی تھی، آپ نے علم طلب کی۔ صدیق اکبر کو اتنا بڑا موقع ملا، عائشہ صدیقہ کو اتنا موقع ملا، کچھ نہیں مانگا، علم مانگا۔ علم ایک ایسی دولت ہے جس کے نتیجے میں اللہ عزت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، ایمان بھی دیتا ہے، کامیابی بھی دیتا ہے۔ یہ جو ہم روزانہ کام کرتے ہیں یہ علم ہے، شعور ہے، یہ تربیت ہے۔ تربیت اسی کو کہتے ہیں، روزانہ اپنے آپ کی صفائی کرنا ہے، اپنا ذہن صاف کرنا ہے، اپنی تربیت کرنی ہے، رسول اللہ کا دین سیکھنا ہے، سیکھ کے اس کے پر چلنا ہے، چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ بہت بڑی تربیت ہے اور یہ تربیت ہم سب نے حاصل کرنی ہے، رسول اللہ کی حدیث سے حاصل کرنی ہے، کوشش سے کرنی ہے اور فکر پیدا کرنی ہے، یا اللہ ہم نے اس پہ